اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو حاصل کیا، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کو حاصل کرنے کے بجائے عذاب کو حاصل کر لیا۔ فما اصبرهم علی النار، جہنم پر ان کے صبر کرنے پر تعجب کرنا چاہیے، لوگوں کو تعجب کرنا چاہیے کہ جہنم کا عذاب وہ کیسے سہ لیں گے کہ انہوں نے مغفرت کے بدلے جہنم کا عذاب اپنے ذمے لیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جہنم کا عذاب تو کوئی سہ ہی نہیں سکتا، ایک لمحہ بھی کوئی جہنم میں جائے وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر یہ اتنے جری کیوں ہو گئے ہیں کہ کھلے عام گناہ کرتے ہیں اور جہنم میں جانے والے کام کرتے ہیں؟ کیا وہ جہنم کی آگ برداشت کر لیں گے؟ ذالک لأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو، کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب میں اختلاف کرتے ہیں، لفی شقاق بعید، ضرور وہ دور کی ضد میں مبتلا ہے، یعنی صرف ضد ہے، ورنہ توریت، انجیل اور زبور میں ایسی باتیں موجود ہیں جس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ قرآن بھی حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے نبی ہیں، جانتے بوجھتے بھی وہ ایمان نہیں لاتے، یہ ضد ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور یہودیوں عیسائیوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ مستشرقین، جن کا ذکر پہلے کیا گیا تھا کہ مستشرقین یہ یہودی عیسائی جاسوس ہوتے ہیں، جیسے ہمفرے برطانیہ کا جاسوس تھا۔ اب ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ یہودی عیسائی ہیں جو یہودی عیسائی بن کر سب کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے، دیکھیں فلاں یونیورسٹی سے ہم نے ڈگری لی ہے، اب ہمیں قرآن پر یہ اعتراض ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کچھ یہودی عیسائی ایسے ہوتے ہیں کہ ایک عرصے تک وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور پھر جب اسلام کو نقصان پہنچانے کی باری آتی ہے تو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جیسے وہ جو بھائی ملائیشیا سے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ مستشرقین میں سے ایک شخص تھا جو ملائیشیا میں مسلمان بن کے پھرتا رہا کہ جی میں قرآن جاننے والا ہوں، قرآن پر گفتگو کر رہا ہے، ٹی وی پر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھا، مستشرقین تھا، یہودی ایجنسی کا کوئی جاسوس تھا۔ پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ٹی وی پر آ کر ایک دن اس نے لوگوں سے کہا کہ میں نے اسلام اور عیسائیت پر، یہودیت پر ریسرچ کی اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے۔ اس طرح گویا کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کی سازشوں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کی اور ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے۔ درس کا آغاز سورۃ البقرہ کے 22ویں رکوع اور دوسرے پارے کے 6 رکوع سے ہوگا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 سے ہوگا۔ جب قبلہ چینج ہو گیا اور بیت المقدس سے بیت اللہ شریف قبلہ بن گیا تو یہودی اور عیسائی بہت زیادہ اعتراضات کرنے لگے۔ جیسا کہ آپ سن چکے، یہودی بیت المقدس کے مغربی کنارے کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت ادا کرتے ہیں اور عیسائی مشرقی کنارے کی طرف منہ کرتے ہیں، اور وہ ان بحثوں میں لگ گئے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس میں بیان کیا گیا کہ قبلے کا تعین تو بعد کی بات ہے، اصل بات تو یہ ہے ایمان تمہارا ہے یا نہیں ہے، کہ جب تک عقائد درست نہیں کوئی عبادت قبول ہوتی نہیں ہے۔ تو اس طرف منہ کرنا ہے کہ اس طرف منہ کرنا ہے، تم اسی بحث میں لگے ہوئے ہو۔ جو نیکی کی اصل ہے اس کی طرف تو تم نے توجہ دی نہیں ہے۔ ایمان اور عقائد درست نہ ہو تو نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے تو عقائد ہی درست نہیں۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی کی اصل یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو،
وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، ہاں لیکن نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکہ اور فرشتوں پر ایمان لائے، والکتابی اور تمام کتابوں پر ایمان لائے، والنبیین اور تمام نبیوں پر ایمان رکھے۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار بھی کفر ہے اور وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ اب یہ یہودی انجیل کو اور قرآن کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ عیسائی توریت اور قرآن کو نہیں مانتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ جب ایمان ہی نہیں تو اب کس طرح منہ کرنا ہے، کس طرح منہ نہیں کرنا، اس بحث کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور نیکی کی اصل یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کی محبت میں مال خرچ کیا جائے، ذوی القربہ رشتہ داروں کو دیا جائے، زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ یہ ہر رشتہ دار کو نہیں دے سکتے۔ ماں باپ، بیٹا بیٹی، دادا دادی، نانا نانی، پوتا پوتی، نواسا نواسی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، لیکن اس کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ مستحق ہوں۔ یہ تو زکوٰۃ کی اور اس صدقے کی بات ہے جو واجب ہے، لیکن جہاں تک انسان اپنے ماں باپ پر جو خرچہ کرتا ہے، جو اپنی اولاد پر جائز اخراجات کرتا ہے، جہاں تک اس کی بات ہے وہ بھی ضائع نہیں جاتا بلکہ اس پر بھی اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جب دسترخوان پر گھر کے تمام افراد جمع ہو کر کھانا کھاتے ہیں، انسان اپنے بال بچوں کے ساتھ جمع ہو کر، ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر جب کھانا کھاتا ہے اور وہ حلال کا لقمہ ہو اور وہ لوگ اللہ کے فرمانبردار ہوں، تو لقمہ پیٹ میں جانے سے پہلے سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ والیتامیٰ، اور یتیموں پر مال خرچ کرو، وہ یتیموں کو مال دیتے ہیں، والمساکین، غریب مسکینوں کو مال دیتے ہیں، وابن السبیل، اور مسافروں کو مال دیتے ہیں، والسائلین، اور مانگنے والے مستحق لوگوں کو مال دیتے ہیں۔ یہ جو روڈ پر بھیک مانگنے والے نظر آتے ہیں، ان میں سے جن کا یہ پیشہ ہے اور جو مستحق نہیں ہیں ان کو دینا بھی درست نہیں ہے۔ ہاں، جو مانگنے والا مستحق ہو اور ہمارا دل مطمئن ہو کہ واقعی یہ مستحق ہے تو اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو شخص مستحق نہ ہو پھر بھی وہ سوال کرے، بھیک مانگے، فرمایا وہ جہنم کے انگارے مانگ رہا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کم مانگے یا زیادہ مانگے۔ وفی الرقاب، گردن چھڑانے میں، غلام آزاد کرنے میں مال دے، یہ اصل نیکی ہے۔ فی زمانہ پوری دنیا میں کہیں غلامی کا رواج نہیں، مگر قیدیوں کو چھڑانا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، جبکہ وہ قیدی بے گناہ ہوں۔ آپ اگر جیلوں میں جائیں تو ایسے بے گناہ قیدی ہیں جنہیں بلا وجہ جھوٹے مقدمے بنا کر گرفتار کر لیا گیا۔ ایسے بھی قیدی ہیں کہ صرف 2000 اور 3000 روپے کی ضمانت نہ ہونے کی وجہ سے 5 سال 10 سال سے وہ جیل کے اندر ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب وہ وعدہ کریں تو اپنے وعدے کو پورا کریں۔ وعدے کو پورا کرنے والے یہ کن لوگوں کا ذکر ہے؟ جن کی نیکی اصل نیکی ہے۔ والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی البأساء والضراء، سختی اور مصیبت میں، وحین الباس، اور حالت جنگ میں ثابت قدم رہیں اور صبر کریں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اس کلمے کا حق ادا کیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ اللہ سے ڈرنے والے پرہیزگار ہیں۔
اللہ تعالی ان لوگوں کی صفات ہمیں بھی عطا فرمائے۔